العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ورفعنا لك الذكر أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق نبينا رسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا روح اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میں خالق ساری دنیا کا مالک ساری دنیا کا سبحان اللہ میں خالق ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بے شک کوئی کائنات بنانے والا میں ہوں بے شک لیکن میں خالق ہوں اے میں قدرت مالک ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے جملے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بڑے کمال کے جملے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں بخود کی سر منگتے غلام ہو رہی کسے منگتے غلام ہو رہی خزانے سارے ہی تیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ منگتے غلام ہو رہی خزانے سارے ہی تیرے ہیں عرش والے فرش والے دیوانے سارے ہی تیرے ہیں اگلا جڑا جملہ ہے آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کہتے ہیں کہ نماز ہوئے اذان ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے سبحان اللہ اذان ہوئے نماز ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے سوڑیا ہر جگہ گونجن ترانے سارے تیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ امیرہ نال تے ہر کوئی کرتا دوستی امیرہ نال تے ہر کوئی کرتا دوستی سوڑیا غریبہ نال جرانے تیرے نے سبحان اللہ سبحان اللہ قابل احترام قابل صدر اس جمعے کے جو زینت بنے اس مسئلے کے بدر ہیں تو میرے قابل صدر بھی ہیں میرے قابل عطا بھی ہیں ان سب سے میری دستبستہ میرا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرے ماتھے کے آپ جھومر ہیں جو وقت کی آپ قدر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج میں بھی وقت کی قدر کروں گا جس طرح آپ کرتے ہیں انشاءاللہ تو اپنے چند ہی وقت میں چند ہی لمحوں میں اپنی حاضری پیش کروں گا لمبا چوڑا نہ تو میں بیان کرتا ہوں اور نہ میں اپنے آپ کو بناؤں گا اتنا کریں کہ جتنا آپ کو سمجھ آ جائے آمین آمین غالب عزیز میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے کے اندر ارشاد فرمایا ورفعنا لک الذکر سبحان اللہ سبحان اللہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا بے شک سبحان اللہ آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا آج اگر کوئی بیٹا ہوتا ہے باپ کہتا ہے بیٹا میں نے تجھے میں بڑی محبت کرتا ہوں میں بڑا پیار کرتا ہوں دوسری اولاد کہتے ہیں کہ جناب والا بابا جانی اس سے تو محبت کرتا ہے اس سے تو پیار کرتا ہے ہم سے کیوں نہیں کرتا تو باپ کہتا ہے بیٹا اس کی جو خصلتیں ہیں نا اس کی جو عادات ہیں وہ تم سب سے جدا ہے بابا کیوں جدا ہے کہتا ہے کہ بیٹا وہ جو ہے میرا بھی ادب کرتا ہے مجھ سے بڑوں کا بھی ادب کرتا ہے سب کا ادب کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس سے پیار کرتا ہوں میں اس لیے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں جناب والا تو پھر کہتا باپ کہتا ہے بیٹا اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں اور تم لوگوں کا ادب نہیں کرتے تم احترام نہیں کرتے اس لیے میں تم سے محبت نہیں کرتا جناب والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو
کیا، مولا میرے لیے بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں محبوبہ تیرے لیے ذکر کو بلند کر دیا۔ مولا وہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوبہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب میں نے آدم کو بنایا نا، آدم کو بنا کر جب میں نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتے جب آتے ہیں، میں نے آدم کو ابھی بنایا نہیں ہے، ابھی آدم کو صرف مٹی سے ابھی بنایا ہے، اس کے اندر روح نہیں ڈالی۔ مولا پھر فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو جمع کیا، ملائکہ کو جمع کیا، ملائکہ جب جمع ہو جاتے ہیں، میں نے کہا ملائکہ میں اپنے محبوب کا نور اس میں داخل کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اپنے محبوب کا نور اس میں داخل کر رہا ہوں۔ مولا پھر کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملائکہ جب میں اس کے اندر اپنی روح ڈالوں گا، مولا پھر فرمایا کہ تم پھر سجدہ کر دینا۔ مولا اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نہیں سبحان اونچی کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملائکہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے ملائکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قل کا لفظ نہ استعمال فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ملائکہ تم بڑے نور سے بنے ہیں، تمہاری شان اعلیٰ ہے، تمہارا مرتبہ اعلیٰ ہے، تمہارا مقام اعلیٰ ہے۔ مولا پھر فرمایا اگر تم میرے محبوب کے نور کو سجدہ نہیں کرو گے تو تم پھر شیطان اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ جو میرے محبوب کے نور کو سجدہ نہیں کرے گا تو پھر میں اسے کافروں کے اندر داخل کر دوں گا اور لعنتی اور ذلیل کہوں گا۔ جناب والا سارے فرشتے جب اکٹھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کے نور کو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیٹھ میں داخل کیا۔ جناب والا کئی ہزار سال حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں نور رہا۔ جناب والا فرشتے جو ہے میرے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیٹھ کے پیچھے کھڑے رہے۔ جناب والا جب پیچھے کھڑے رہے نا تو ملائکہ کھڑے رہ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ملائکہ میں اپنے محبوب کے نور کو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پوشانی میں داخل کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوشانی میں داخل کر رہا ہوں۔ جناب والا جب نور آ گیا پوشانی میں، میرے مصطفیٰ کا نور آیا پوشانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں اب یہاں نہیں کھڑا ہونا۔ مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جلدی کرو، میرے مصطفیٰ کا نور پوشانی پہ چلا گیا، تم پوشانی والی سائڈ پہ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم پوشانی والی سائڈ پہ جاؤ۔ جناب والا فرشتے پوشانی والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ اب جب سارا کچھ طے ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں اب تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب امتحان کا وقت ہے، اب آپ کے بھی امتحان کا وقت ہے، آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ جناب والا فرمایا فرشتوں اب آپ کے امتحان کا وقت آ گیا۔ مولا کیا؟ فرمایا کہ اب میں آدم کے اندر اپنی روح ڈالنے لگا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آدم کے اندر میں اپنی روح ڈالنے لگا ہوں۔ جناب والا توجہ فرمائیں، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر فرمایا کہ فرشتوں جب میں اپنی روح ڈالوں گا نا تو تم سارے سجدہ کر لینا، سبحان اللہ، تم سارے سجدہ کر لینا۔ جناب والا ابھی روح ڈال رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روح آدم علیہ السلام کا مجسمہ سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا روح یعنی کہ اپنی جو روح ہے جناب والا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالی، سارے فرشتے سجدہ کرنے لگ گئے۔ جناب والا شیطان کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ جناب مولا میں اس سے شان میں زیادہ ہوں، میں اس سے مقام میں زیادہ ہوں، میرا مرتبہ زیادہ ہے، میں نے زمین کے ذرہ ذرہ پہ سجدہ کیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں اور میں فرشتوں کا سردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو فرشتوں کا سردار ہے، تو استاد ہے، اگر تو میرے محبوب کے نور کو سجدہ نہیں کرے گا تو پھر نکل جا جنت سے۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا جنت سے۔ مولا ہمارا استاد ہے، بڑی شان رکھنے والا ہے، بڑا مقام رکھنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ میرا استاد کھڑا ہے، سامنے میرا استاد کھڑا ہے، اگر میرا استاد سجدہ نہیں کر رہا تو میں کیسے کروں؟ جناب والا آواز ہے جبرائیل جھک جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر عزت چاہتا ہے، اگر مقام چاہتا ہے تو جھک جا، استاد کے پیچھے نہ لگ، یہ استاد تو لعنتی ہونا ہی ہونا ہے، تو
غلامتی میں نہ آ جائے، سبحان اللہ، غلامتیوں میں نہ آ جائے۔ جناب والا جبرائیل جھکے، اللہ نے مقام یہ دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تک پیغام لے کر آنے والے جبرائیل تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ جناب والا آج بعض لوگ کہتے ہیں جناب والا وہ بڑی بات ہو گئی، جناب والا آدم علیہ السلام کی بڑی شان، جناب والا حضور کی بڑی شان۔ جب آتی ہے نا محبت کی بات پھر یہاں آ کے رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ جناب والا کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، تو محبت کرنی ہے تو آپ ویسے کریں۔ میں نے کہا اچھا تو وہ کہتے ہیں کیسے محبت کرنا؟ میں نے کہا ذرا بتانا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وجہ کیا؟ بس بات یہی ختم کریں گے اسی بات میں، وہ تو یہی ہمارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ اللہ تبارک و تعالی نے کروایا وجہ کیا تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی میرے مصطفیٰ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پوشانی پہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو فرشتہ اس نور کو سجدہ کرے گا اس کی شان بھی ہوگی، اس کا مرتبہ بھی ہوگا، اس کا مقام بھی ہوگا، میں اسے عزت بھی دوں گا، میں اسے مقام بھی دوں گا۔ جو سجدہ نہیں کرے گا دنیا میں بھی رسوا کروں گا، آخرت میں بھی رسوا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب والا وہ نور جب آیا نا آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے پھر نیچے جب زمین پر منصب کریں گے، لمبا چوڑا آواز کروں تو بڑا لمبا چوڑا آواز نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آپ نیچے زمین پہ جائیں۔ آخر ایک پوری کائنات کو سجانا تھا، ایک کھیل کو رچانا تھا، یہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی طرف سے نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا نا۔ جناب والا حضرت آدم علیہ السلام جب نیچے آئے نا، اب حضرت آدم علیہ السلام نا روتے ہیں، سر جھکا کر سارا دن روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، جناب والا روتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھ سے جو خطا ہوئی ہے میری خطا کو معاف کر دے۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ جناب والا کئی ہزار سال روئے، جناب والا اتنے روئے، آج تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اتنے روئے، کہتے ہیں کہ جناب والا آپ کے آنکھوں سے جو پانی نکلتا تھا نا اس کی ندیاں چلنے لگ گئی۔ اتنے روئے، کوئی لمبی چوڑی غلطی نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی خطا نہیں ہے۔ جناب والا حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ایک وہ پانی جب چلتا ہے جناب والا پرندے پیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ جو پانی ہے نا پانی بڑا میٹھا پانی ہے۔ اللہ کی یاد میں جو آنسو نکلتے ہیں ان کا جو مقام ہوتا ہے، ان کی مٹھاس جو ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جو آنکھوں سے پانی نکلا جناب والا پرندے پیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھڑپھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ کتنا خوبصورت پانی ہے اور کتنا میٹھا اور ذائقے والا پانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا ذائقے والا پانی ہے۔ جناب والا حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن خیال آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا جناب والا درختوں کے وہاں جو پتے ہیں ان پر بھی محمد کا نام لکھا ہے، حوروں کی پیشانی پہ محمد کا نام لکھا ہے۔ جناب والا توجہ فرمائیں، جنت کے ذرے ذرے پہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ جناب والا فرماتے ہیں جنت کے ذرے ذرے پہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے، ملائکہ کے پیشانی پہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے، جناب والا حوروں کی پیشانی پہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کرتے مولا تمہیں محمد کا واسطہ، مولا تمہیں اس یار کا واسطہ، مولا میری خطا کو معاف کر دے۔ ابھی زبان سے جملے نکلنے کی دیر تھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب والا آپ وسیلہ کہتے ہیں، وسیلہ دینا شرک ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات شرک ہے تو بابا آدم نے کیوں وسیلہ دیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا آدم نے کیوں وسیلہ دیا؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ صرف اللہ سے مانگے، صرف اللہ سے مانگے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جناب والا حضرت آدم علیہ السلام کئی ہزار سال روتے رہے، دعا کرتے رہے مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میرے یار کا وسیلہ نہیں لائے گا نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میرے محبوب کا وسیلہ لے کر آئے گا
تو تیری جو خطا ہے نا وہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اب جناب والا آگے یہ سلسلہ آگے چلا. اب یہ جو سلسلہ ہے نا آگے چلا. آگے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ایسے چلتا چلتا نا جب یہ نا نور حضرت عبداللہ کی پوشانے میں آیا. سبحان اللہ. اگر میں سالوں کی اگر ہسٹری پڑھنا چاہوں تو میں پڑھ سکتا ہوں, وہ میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بالکل مختصر کر کے جس طرح آپ ٹائم سے آتے ہیں میں بھی اسی طرح ٹائم کو آپ مد نظر رکھوں گا. حضرت آدم علیہ السلام سے چلا یہ حضرت عبداللہ تک یہ سلسلہ پہنچا. کہاں تک؟ حضرت عبداللہ. حضور علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. اب جناب والا حضرت عبداللہ تک یہ سلسلہ جب پہنچا نا, یہ نور جب حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ آیا نا, تو اب حضرت عبداللہ جو تھے نا بڑے پہلے بھی بڑے حسین و جمیل تھے, بڑے خوبصورت تھے, بڑے حسن رکھنے والے تھے. جب نور آیا نا پیشانی میں تو حضرت عبداللہ کا جو مقام تھا اور بڑھ گیا. سبحان اللہ. خوبصورتی اور بڑھ گئی. جناب والا وہاں سے ایک انڈیا سے ایک اور سے ایک قائم تھی, ایک عورت تھی, بڑی حسین و جمیل تھی, اس نے تورات پڑھی ہوئی تھی. جناب والا اسے پتہ چلا کہ جو محمد کا نور ہے نا وہ عبداللہ کی پوشانی میں آ گیا. سبحان اللہ. قائم مطلب وہ جادو وغیرہ کرتے تھے جیسے جانتے تھے, اسے پتہ چلا وہ وہاں سے نکلی, بڑے مالدار, بڑے دولت والی, بڑے پیسے والی اور بڑے بڑے لمبی تجارت کرنے والی. جناب والا آئی, جناب والا آ کر پوچھتی ہے, جناب والا آ کر پوچھتی ہے یہاں عبد المطلب کون ہے, ان کا بیٹا عبداللہ کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ جو عبد المطلب ہے اس کا بیٹا جو عبداللہ ہے وہ تجارت کی گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں, وہ کہیں سفر کر کے گئے ہوئے ہیں. جناب والا حضرت عبداللہ کی انتظار میں وہ جنگل میں جھوپڑی بنا کر بیٹھ جاتی ہے. سبحان اللہ. جھوپڑی بنا کر بیٹھ جاتی ہے. جناب والا حضرت عبداللہ اسی جنگل کے اندر جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے. جناب والا حضرت عبداللہ وہاں جب جاتے ہیں جناب والا وہ میرے مصطفیٰ کے بابا جانی کو دیکھتی اور دیکھتی رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ کا روب دبدبا اتنا تھا, جناب والا بات نہیں کر سکتی, بات نہیں کر سکتی, دیکھتی رہتی ہے, بات نہیں کر سکتی. جناب والا آگے بڑھتی ہے, رک جاتی ہے, اور روب اور دبدبا اتنا تھا جناب والا آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتی. جناب والا حضرت عبداللہ پر بڑی نوجوان اور عاشق تھی, لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں, میری قسمت میں جو ہوگا وہی ہوگا. جناب والا ایک دن ہمت کر کے آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. جناب والا حضرت کہتی ہے کہ آپ کے جو صدقے میں نا آپ کے بابا جانی نے 100 اونٹ فدیے دیے تھے, وہ میں 100 اونٹ دیتی ہوں, مجھ سے نکاح کر لو, مجھ سے نکاح کر لو. حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا, میرا نکاح اس سے ہوگا جس سے میرا بابا جائے. سبحان اللہ. آج ہمارے نوجوان طبقہ کرتے ہیں جناب والا 18 سال یا 20 سال ہو گیا ہے تو اب تو ہمیں پورا اختیار ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, جہاں بات ہو جائے شادی وہاں کر. پھر تم دیکھنا رونقیں کیسے آتی ہیں. جناب والا اگلی بات توجہ فرمائیں, بڑی توجہ کی بات ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں تیرے سے شادی کروں. آپ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد آپ کا جو رشتہ تھا نا حضرت اما آمنہ کے ساتھ طے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. طے ہو گیا. سبحان اللہ. جناب والا شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ جو نور تھا حضرت اما آمنہ کے بدن میں آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حضرت حضور علیہ السلام کو اب ہم یعنی کہ آگ کی طرف لے جا رہے ہیں. اب حضور علیہ السلام کی ولادت کی طرف چل رہے ہیں. اب جب آپ کا علیہ السلام کا نور حضرت اما آمنہ کے بدن کے اندر آیا نا, یہ آپ کو میں نے پہلے فضیلتیں بتا دی ہیں, کیسے نور آیا, پھر کس طرح مبارکیں دی. جناب والا حضرت عبداللہ وہاں وہی سفر, وہی رستہ آ رہے تھے تو جناب والا وہی قائم عورت, وہی جنگل جہاں وہ بیٹھ کر حضرت عبداللہ کا انتظار کرتی تھی, جناب والا وہ بیٹھی ہے. آج حضرت عبداللہ گزرے, اس نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبداللہ گزرے, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ ٹھہر گئے, فرمایا کہ اے عورت, پہلے تو تم میرے پہ بڑی فدا تھی, بڑی مجھ سے محبت کرتی تھی, کہتی تھی کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. کہا کہ اے عبداللہ, جس کے لیے میں کرنا چاہتی تھی وہ آج تیرے میں نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندر بھی سبحان اللہ کرنا جائے گا نہیں ہے.
और मुझे तो कहती थी कि मैं 100 मुफ्त देने के लिए तैयार हूँ, तो आज ये कह रही है। जनाबे वाला फिर ये आगे सिलसिला चला। जनाबे वाला जब नूर मोहम्मद ज़हर हुआ ना, सुभान सुभान नूर मोहम्मद जब ज़हर हुआ, अब अगली बातें समाप्त फरमाई। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये नूर चला, हज़रत इब्राहीम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, आगे चलता 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 हज़रत अब्दुल्ला पर पहुंचा। हज़रत अब्दुल्ला से आगे फिर हज़रत अम्मा आमना के बतन में आया। अब ये नूर बह रहा है। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आमना फरमाते हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त हुआ ना, तो खरजा मिन्नी नूर, फरमाया कि मेरे बतन से नूर निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे बतन से नूर निकला। जनाबे वाला आका अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। जनाबे वाला हज़रत अम्मा हलीमा आ गई, मेरे मुस्तफ़ा को लेकर चली। जनाबे वाला डाची बड़ी कमज़ोर थी, जिस पर मेरे मुस्तफ़ा सवार हुए वो पहले बड़ी कमज़ोर थी, चलने में बड़ी माजूर थी, बड़ी कमज़ोर थी। जनाबे वाला मेरे मुस्तफ़ा सवार हुए, डाची में भी जान आ गई। जनाबे वाला वो सबसे आगे भागने लगी, सबसे आगे बढ़ने लगी। जनाबे वाला अम्मा हलीमा फरमाती हैं, जनाबे वाला मेरे घर में एक बकरी थी, वो दूध बहुत कम देती थी। जनाबे वाला वो फरमाती हैं कि जब मुस्तफ़ा की आमद हुई, वो बकरी भी दूध देने लगे। फरमाया कि मेरे जिस्म के अंदर मेरा जिस्म भी बिल्कुल भूख की वजह से बिल्कुल सुखड़ा हुआ था। जनाबे वाला मेरे बर्तन यानी कि जिस्म के अंदर जनाबे वाला मैं जो दूध पिलाती थी, मेरा बच्चा रोता रहता था, मेरे अंदर दूध नहीं था। जब मुस्तफ़ा जलवा कर हुए, जनाबे वाला फरमाती हैं कि मेरे जिस्म के अंदर दूध निकल आया। मैंने अपने मुस्तफ़ा को भी दूध पिलाया और उसके भाई को भी दूध पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनिएगा। आप फरमाते हैं कि फिर जो नूर के ज़हूरात हुए ना, वो सुने। आप फरमाते हैं कि फिर मैं जब गई ना अपने घर के अंदर, तो मेरे घर के अंदर ना लालटीन नहीं थे, दीवे, ये मोमबत्तियाँ नहीं थी। कहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठी हुई थी, तो रात का आलम था, तो फरमाते हैं कि अंधेरा था। मैंने मुस्तफ़ा के ना चेहरे से इस तरह कपड़े को हटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा के चेहरे से कपड़े को क्या किया? हटा दिया। और फरमाते हैं कि मेरा जो घर था नूर अला नूर हो गया। सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला फरमाते हैं कि मैं सुबह हुई ना, तो औरतें आकर मुझसे पूछती हैं, दूसरी दाएं कि हलीमा क्या बात है, कौन सा तेरे हाथ खजाना लगा है, कौन सा ऐसी कान से सोना लेकर आई है, खजाना लेकर आई है। पहले तो तेरे घर में दीवा जलता नहीं था जनाबे वाला, अब तो सारी रात ही बंद नहीं होता। सुभान अल्लाह, अब तो सारी रात बंद नहीं होता। तो हज़रत अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि ऐ दाइया, ऐ मेरे साथी सुनो, मैं कोई दीवा या कोई खजाना लेकर नहीं आई, मोहम्मद अरबी लेकर आई हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर आई हूँ। फरमाया कि जब मुझे अंधेरा होता है, जब मुझे रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, फरमाती है कि मैं मुस्तफ़ा के चेहरे से कपड़ा हटा देती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुस्तफ़ा के नूर की बरकत से मेरे घर को नूरुल अला नूर कर देता है। आइए जनाबे वाला तवज्जो, आका अलैहिस्सलाम का नूर का जब ज़हूर हो गया ना, अब अगले जो मामलात थे ना वो सुनिएगा। एक औरत थी, बूढ़ी औरत थी, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम से ना नाम से मोहब्बत करती थी। किससे? नाम से। बोलिए कैसे? नाम से मोहब्बत करती। अच्छा, सारे को समझ आने पे या सिर्फ अगले को समझ आने पे? सुभान अल्लाह। किससे मोहब्बत करती थी? नाम से। बूढ़ी औरत थी जनाबे वाला, वो आका अलैहिस्सलाम के नाम से मोहब्बत करती थी। जब कोई बात होती है ना, तो वो ना कहते हैं कि या मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये वजीफा याद कर ले जनाबे वाला, आज ये वजीफा याद, इस वजीफे की बड़ी बरकत है जनाबे वाला। वो कहते हैं कि या मोहम्मद, वो फौत हो जाती है, वो फौत हो जाती है जनाबे वाला। उसके पिछले घर वाले उसे कहते हैं जरा बता ना तेरे साथ क्या मामला हुआ है, क्या मामला हुआ है। कहते हैं कि मैं जब ना मेरे सामने मुनकिर नकीर रहना है ना, तो मैं डरी और आंखों पर ऐसे हाथ रखा और मैंने कहा या मोहम्मद। यार तो पुकार तो सही ना, तो आवाज तो देना, अरे इज्जत तो रखना। कहते हैं कि मैंने कहा कि या मोहम्मद, फरमाया कि फरिश्तों को पकड़ कर पीछे करते हैं, मुनकिर नकीर को पीछे करते हैं। कहते हैं तुम्हें पता नहीं इसने मेरा नाम ले दिया। एक कब्र में भी
उठाने। अरे कितना दर्द है उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि मोहम्मद का जब मैंने नाम लिया ना तो कहते हैं कि नाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर जितने भी जो सवालात थे वो सवालात भी खत्म हुए। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला आखिरी बात समाज फरमाए, बल्कि बात खत्म करते हैं। अब सुनिए, आज मैं आपकी रियायत कर रहा हूँ, आज मैं आपकी रियायत कर रहा हूँ। अगर अगले जुमे से अगर आप टाइम से नहीं आएंगे, यकीन माने मैंने 2:15 में जुमा खड़ा करना है। मुझे कोई मसला नहीं है, आपको मसला है तो वो बता दें। यार मैं बहावलपुर से आ जाता हूँ, आप यहाँ से नहीं आते। अगला जुमा अगर आप 1:30 बजे यहाँ नहीं आएंगे, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये हक भी बनता है आपका। अगर मैं सब्र करके आ जाता हूँ तो आप भी घर से आ सकते हैं। 1:30 पर आप नहीं आएंगे मेरे भाई, फिर आप मुझे बर्दाश्त करेंगे 2:15 पर, और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही, ठीक है। सही। और दूसरा ऐलान समाज फरमाएं, हमारी मस्जिद का काम हो रहा है, जिस तरह आपको पता है, आपके सामने है, ये काम हो रहा है, तो चाइल्ड भी लेनी है और अखराजात भी हैं।